الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 161 سے 164 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ابھی ہم اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، کیا ایک شخص جو تابع داری کر رہا ہے اللہ کی رضا کی، اللہ کی مرضی کی تابع داری کر رہا ہے، کمن باء بسخط من اللہ، اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کا غصہ کمایا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، کیا ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے نزدیک، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق احسان فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جس وقت مبعوث فرمایا ان میں رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی، پڑھ کر سناتے ہیں ان کو اللہ کی آیات، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھلاتے ہیں ان کو کتاب اور گہرائی کی باتیں، حکمت کی باتیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا منافقین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر غزوہ بدر سے اٹھا لی، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے منافقو، ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کر رہا ہے، خود پیروی نہیں کر رہا بلکہ پوری امت کے لیے ہادی ہے، پوری امت کو ہدایت کا راہ بتلانے والا ہے، وہ خود بھلا ایسے کام کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی رضا کا متلاشی ہے، اور جو اللہ کی رضا کا متلاشی ہو وہ بھلا اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جس نے اللہ کا غصہ کمایا ہو، جس پر اللہ ناراض ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ تو ساری کائنات کے لیے ہادی بن کر آئے ہیں، دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نبی نے تمہیں اس سے بچا لیا، اس اللہ نے تمہارے بچانے کا انتظام فرمایا۔ اور ایک آدمی جہنم میں جا رہا ہے، یہ بھلا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ ایک اللہ کی رضا کا متلاشی ہے اور ایک اللہ کی ناراضگی کو لا رہا ہے، تو جس پر اللہ کی ناراضگی ہے، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کی، بہت ہی بری ٹھکانہ ہے، کیونکہ وہاں پریشانیاں، بیماریاں، ٹینشن اور ہر قسم کے مصائب اور آلام، یہ نہیں کہ مصائب اور آلام سے کسی وقت جان چھوٹ جائے، نہیں، پریشانی اور ٹینشن بڑھتی ہی جائے گی۔ تو فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، فرمایا لوگوں کے درجے اللہ کے نزدیک مختلف ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو نیکیوں کے درجے بھی مختلف ہیں، جس نے اعلیٰ درجے کی نیکی کی اس کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، اور جس نے ادنا درجے کی نیکی کی اس کو جنت میں ادنا درجہ ملے گا۔ تو جس کی نیکی جس معیار کی ہوگی، اللہ قیامت کے دن اس کو وہی درجہ عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، اللہ لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون اللہ کی ناراضگی میں ہے اور کون اللہ کی رضا میں ہے۔ آگے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اے لوگو تم تو میرے نبی پر الزام لگا رہے ہو، میں نے اس کائنات کے اندر کتنی نعمتیں تمہیں عطا کر دی، اس کائنات کو میں نے کتنی
اتنا خوبصورت بنا دیا، آسمانوں کو بلندیاں دے دیں، زمین کو پستیاں دے دیں، پہاڑوں کو بلندیاں عطا کر دیں، ہواؤں کو چلنا سکھا دیا، سمندروں کو چلنا سکھا دیا، پرندوں کو چہچہانا سکھا دیا، درندوں کو پھاڑنا سکھا دیا۔ اسی طرح میں نے کائنات کی ہر چیز کو اس کے معیار کے مطابق میں نے اس کو غذا بھی فراہم کی، کائنات کی ہر چیز کو اس کے مزاج کے مطابق رہائش بھی فراہم کی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا کہ اس کائنات کے اندر میں نے انسان کو مخدوم بنایا، مخدوم کائنات بنایا، تو انسان کو میں نے سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو جب اس کائنات کے اندر میں نے اتنی نعمتیں دی، تمہیں بھی میں نے بہت بڑا انعام دیا کہ تمہیں میں نے اشرف المخلوقات بنایا، اس ساری نعمتوں میں نے کسی نعمت پر تمہیں احسان نہیں جتلایا، کوئی نعمت دے کر کے میں نے تم پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ان سب نعمتوں میں سے فرمایا کہ میں نے 2 نعمتیں تمہیں ایسی عطا کی کہ ان نعمتوں پر میں نے تمہیں ان میں سے ایک اس سے بھی اعلیٰ نعمت ہے، اس پر میں نے تمہیں احسان جتلایا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا کہ تم میرے نبی پر الزام لگاتے ہو، تم میرے نبی پر یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے بیت المال میں سے کوئی چیز اٹھا لی، حالانکہ ان کو اختیار بھی ہے، پھر بھی نبوت کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ چیز اٹھا لیں، اللہ نے ان کو اختیار بھی دیا ہے، اس کے باوجود تم بد ذہنی رکھتے ہو۔ فرمایا کہ وہ میرے نبی تو اس کائنات پر احسان عظیم ہے، میں نے بہت بڑی نعمت تمہیں عطا کر دی، اتنی بڑی نعمت عطا کر دی کہ کائنات کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے ایمان والوں پر احسان جتلایا۔ من کا معنی ہوتا ہے قطع کرنا، من کا معنی ہوتا ہے ختم کرنا، جس کو نعمت مل جائے گویا کہ اس کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ جس پر احسان کیا جائے، ایک آدمی مجبور ہے، دوسرا اس پر احسان کر دیتا ہے تو اس کی وہ مجبوری ختم ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ تم گہرائیوں کے اندر تھے، ظلمت کے اندر تھے، تاریکیوں کے اندر تھے، تو میں نے تمہاری تاریکیاں ختم کر دیں، میں نے تمہاری ظلمتیں ختم کر دیں، میں نے تم پر احسان عظیم فرمایا۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس رب کائنات نے تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں، ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کر دیں۔ ظاہری نعمتیں انسان کا اپنا جسم، اس کائنات کے اندر بکھری ہوئی ساری نعمتیں یہ ظاہری نعمتیں ہیں، اور باطنی نعمتیں کہ تمہیں ایمان کی نعمت عطا کی، اچھے اخلاق عطا کیے، حسد اور کینہ سے تمہیں محفوظ رکھا، تو یہ باطنی نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی۔ لیکن فرمایا کسی نعمت پر میں نے احسان نہیں جتلایا۔ یہ قرآن حکیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 عظیم نعمتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے احسان جتلایا تمہیں بھیج کر، لقد من اللہ علی المؤمنین، اور احسان بھی خاص ایمان والوں پر جو ہے نا میں نے جتلایا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پوری کائنات کے لیے احسان عظیم ہے، پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، تو پھر اللہ نے علی المؤمنین کیوں فرمایا کہ میں نے ایمان والوں کو یہ نعمت عطا کی؟ جبکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو سب میں کافر بھی آ جاتے ہیں، یہودی بھی آ جاتے ہیں، منافق بھی آ جاتے ہیں، نصارہ بھی آ جاتے ہیں، بدھ مت بھی آ جاتے ہیں، کائنات کے اندر جتنی غیر مسلم اقوام ہیں وہ سب آ جاتی ہیں۔ تو یہاں ایمان والوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ یہ ایسے ہے جیسے قرآن حکیم پوری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ، لیکن فرمایا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو پوری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان تو سب پر ہے، رسول تو سب کی طرف بھیجے گئے ہیں، لیکن اس نعمت کی قدر صرف ایمان والوں نے کی ہے۔ اسی طرح قرآن کی قدر صرف متقیوں نے کی ہے، اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے فائدہ اٹھانے والے ایمان والے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا علی المؤمنین، اللہ نے احسان عظیم فرمایا ایمان والوں پر کہ ان کی ساری ضروریات ختم کر دیں اور نبی آخر الزمان بھیج دیے، ان سے ساری ضروریات پوری ہو گئیں، تو اللہ کا احسان عظیم ایمان والوں پر ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا کہ اس نے بھیجا انہی میں سے رسول، ایمان والوں میں ہی سے رسول بھیجا، ایمان والوں کی نفس جنس سے انسانیت سے انسانی برادری کی رہنمائی کرنے کے لیے انسان کا فرد کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب و ترضیٰ۔ رب کائنات نے پوری کائنات میں سے
इंसानियत का इंतखाब फरमाया, इंसानियत में से अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आला दर्जा अता फरमाया और इंसानी बिरादरी की तरफ इंसान ही को मबऊस फरमाया। क्योंकि अगर इंसान ना आते तो ये एतराज़ होता कि फ़रिश्ते को भेज दिया, फ़रिश्ते के साथ दुनियावी ज़रूरियात नहीं है, उसको कमाने की ज़रूरत नहीं है, उसको खाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी शादी ब्याह की ज़रूरियात नहीं है, उसकी जिस्मानी ज़रूरियात नहीं है, उसकी नफसानी ज़रूरियात नहीं है, उसकी शहवानी ज़रूरियात नहीं है, तो ये तो हर चीज़ से पाक है। तो अल्लाह ने इंसानी बिरादरी में से इंसान कामिल को, जिसके साथ दुनियावी ज़रूरियात भी लगा दी, नफसानी ज़रूरियात भी लगा दी, शहवानी ज़रूरियात भी लगा दी, शादी ब्याह की ज़रूरियात भी लगा दी, सारी ज़रूरियात लगाकर एक फ़र्द कामिल को पेश फरमाया। तो फरमाया मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से, इंसानी बिरादरी में से। गोया कि ये लफ्ज़ सरी है इंसान, एक नबी के इंसान होने पर यह लफ्ज़ सराहतन दलालत कर रहा है। फरमाया यतलू अलैहिम आयाती, वो उसका नबी का मनसब क्या है, नबी का मकाम क्या है, नबी का मनसब और नबी की ज़िम्मेदारी क्या है। फरमाया यतलू अलैहिम आयाति, वो उन पर उसकी आयात तिलावत करता है। बात आ गई नबी अलैहिस्सलाम के इंसान से। सैयदा सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरम मिनल बशर। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में से इंसान थे। खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, और ये बात ज़हन में रखना कि मुझसे भी भूल हो जाती है। अगर नमाज में भूल जाऊं तो मैं भी एक इंसान हूं, नमाज में मुझसे भी भूल हो जाती है, लिहाजा फ़ज़्कुरूनी, मुझे याद दिला दिया करो। तो ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान होने का इकरार कर रहे हैं, तो अजीब जहालत है। फरमाया यतलू अलैहिम आयाती, पढ़ते हैं उन पर अपनी आयात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की आयात जैसे अल्लाह की मंशा है वैसे पढ़ कर सुनाते हैं। जैसे अल्लाह चाहते हैं कि कुरान मजीद सही तौर पर पढ़ा जाए, सही तौर पर उसकी तिलावत की जाए, वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ कर सुनाते हैं। ज़ाल को ज़ाल पढ़ते हैं। वह बतौर मिसाल के 2-3 लफ्ज़ बोल गया हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलफ़्फ़ुज़ सही अदा करके लोगों को पढ़ कर सुनाते हैं, ताकि पता चले कि कुरान को इस तरह पढ़ा जाता है। और दूसरा यतलू अलैहिम आयाती, तिलावत करने के लिए ये बताते हैं कि तिलावत से कुर्ब इलाही हासिल होता है, रब के बंदा करीब हो जाता है। वयुज़क्कीहिम, और उनका मनसब लोगों का तज़किया करते हैं। लोगों के अंदर जो, दिलों के अंदर जो बीमारियां हैं, कुफ्र है, कुफ्र की जगह ईमान लेकर आए। लोगों के दिलों के अंदर शिर्क था, शिर्क की जगह तौहीद लेकर आए। लोगों के दिलों के अंदर निफाक था, निफाक की जगह इखलास दाखिल फरमाया। लोगों के दिलों के अंदर बद अखलाकी के जरासीम थे, उसमें अखलाक हसना पैदा फरमाए। वयुज़क्कीहिम, उनका तज़किया करते हैं, उनको पाक करते हैं, और ऐसे अंदाज से तज़किया करते हैं कि अगर वाक़यात की रोशनी में देखा जाए तो बंदा हैरान हो जाता है। जनाब मुआविया सल्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा नमाज़ पढ़ रहा था कि दौरान नमाज मैंने गुफ्तगू शुरू कर दी। साहबा ने मुझे अजीब अजीब निगाहों से देखा। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को मना फरमा दिया, हत्ता कि जब मैं नमाज से फारिग हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने करीब किया, करीब करके इरशाद फरमाया कि ए मुआविया सुल्लमी, इस तरह नमाज नहीं पढ़ते, नमाज के अंदर बात करने की गुंजाइश नहीं है, आइंदा एहतियात करना। तो ऐसे अंदाज से मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि मुझे कोई पशेमानी नहीं हुई। वयुज़क्कीहिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों का तज़किया करते हैं, लोगों को पाक करते हैं, लेकिन हिकमत के साथ। एक आदमी आया, देहाती आदमी, वो मस्जिद में ही पेशाब करने बैठ गया। लोगों ने उसे कहा माह माह, रोको इसे, रोको इसे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठहर जाओ, ठहर जाओ। जब उसने पेशाब कर लिया, इरशाद फरमाया कि इस जगह को यहाँ से खुरेद दो। जगह खुरेद दी गई, उस जगह पर पानी बहा दिया गया। फिर उसको बुलाया और फरमाया कि यह मस्जिद पाकीज़ा जगह है, इस ऐसी जगह ये नमाज के लिए बनाई जाती है, इबादत के लिए बनाई जाती है, पेशाब बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा आप एहतियात किया करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से, एक आदमी आया, वो कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ज़िना की आदत नहीं छूटती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, बुलाया, करीब बुलाया, और करीब बुलाकर उसके सीने पर रहमत वाला हाथ रखा। रहमत वाला हाथ रख के इरशाद फरमाया, ऐ भाई, जो तो किसी से ज़िना करेगा तो वो किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बीवी होगी। तो अगर तेरी माँ से कोई ज़िना करे तो क्या होगा? उससे हो गया। कहने लगा या रसूलल्लाह, मैं बर्दाश्त नहीं करता। तेरी बहन से कोई ज़िना करे? कहने लगा मैं बर्दाश्त नहीं करता। तेरी बीवी के साथ? कहने लगा मैं बर्दाश्त नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बीवी होगी, वो भी तो किसी की माँ होगी। तो उसको बात समझ आ गई, फ़ौरन तौबा तैब हो गया। वयुज़क्कीहिम, नबी का यह आला मनसब है कि लोगों का तज़किया करते हैं, लोगों को पाक करते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब भी सिखाते हैं और हिकमत भी सिखाते हैं। किताब किन को सिखा रहे हैं? जो
جو لوگ صاحب لسان ہیں، جو لوگ زبان والے ہیں، جن کو عرب کہا جاتا ہے، جو ان کی زبان میں قرآن اترا، انہی کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ قرآن کیوں سکھا رہے ہیں؟ کہ جو باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی وہ آ کر دو زانوں ہو کر میرے آقا کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھا رہے ہیں۔ تو کائنات کے معلم بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ بھی فرما رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، خود رحمت کائنات نے بھی ارشاد فرمایا انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہاری طرف استاد معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کر دوں، اخلاق کی تتمیم کر دوں۔ تو رحمت کائنات پوری کائنات کے لیے معلم بن کر آئے۔ آج لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے معلم تھے، ہمارے لیے نہیں۔ جو صاحب زبان تھے ان کو تو قرآن مجید سیکھنے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی، اور جن کی زبان بھی نہیں ہے وہ خود قرآن سیکھ لیں گے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، دکھ پہنچتا ہے ایسے لوگوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ معلم ہونے کا نہیں، دراصل وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکوک بنانے کے چکر میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات مشکوک ہو جائیں اور لوگوں کے ایمان میں تزلزل آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب بھی سکھاتے تھے۔ ایک ارشاد ہوا نا کہ آپ روزہ رکھیں جب تک حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، جدا ہو جائے۔ ایک صحابی رسول نے ایک اونٹ کا دھاگا لیا سفید اور دوسرا کالا دھاگا لیا، ان کو لپیٹ کر رکھ دیا اور وہ سارے دیکھتے رہے۔ وہ لپٹے، وہ جب جدا ہوتے تو وہ روزہ بند کرتے، لیکن انہوں نے تو جدا نہیں ہونا تھا۔ صبح آ کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو جدا نہیں ہوئے۔ رحمت کائنات مسکرا پڑے، فرمایا کہ تیرا تکیہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے افق کو اپنے نظر سما لیا، کیسی تو بات کر رہا ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ من الفجر، فجر مراد ہے کہ صبح کی اندھیرا وہ سفید دھاگے سے جدا ہو جائے، رات کا اندھیرا وہ صبح کی سفیدی میں تبدیل ہو جائے، اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں تربیت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کل کا پٹھو وہ کہتا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ افسوس ہے تیری عقل پر، افسوس ہے۔ قرآن حکیم کی آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اس ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ہم میں سے کون ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ ہم میں سے کون ہے جو گناہ کے قریب نہیں جاتا؟ پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے قریب آئے، فرمایا یا رسول اللہ پھر تو ہم سب جہنم میں جائیں گے، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ تو رحمت کائنات نے فرمایا نہیں، ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے کہ ظلم عظیم مراد ہے کہ جس نے شرک نہیں کیا ایمان کے ساتھ، فرمایا وہ لوگ بخشے جائیں گے۔ فرمایا ان کو کتاب سکھاتے ہیں، والحکمت، اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، اور ان کو دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں، گہرائی کی باتیں سکھاتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ وہ معلم انسانیت ہیں، وہ معلم کائنات ہیں، ساری کائنات کی تربیت کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس تربیت سے فائدہ اٹھانے والے ایمان والے ہیں۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور رحمت کائنات کے آنے سے پہلے، رحمت کائنات کی بعثت سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن حکیم کی بڑی عجیب انداز ہے، قرآن حکیم کے بڑے عجیب الفاظ ہیں۔ لفی ضلال مبین فرمایا، لفی شرک مبین نہیں فرمایا۔ اگر فرماتا لفی شرک مبین تو لوگ سمجھتے باقی تو سب ان کے اخلاق تھے، ٹھیک تھے، باقی سب اعمال ان کے ٹھیک تھے، لیکن شرک مبین میں مبتلا تھے۔ تو نبی شرک کو دور کرنے کے لیے آئے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ والدین کے نافرمان تھے، باقی سب ان کے اعمال اچھے تھے تو والدین کی فرما برداری سکھانے کے لیے نہیں، قرآن حکیم نے فرمایا لفی ضلال مبین، ہر اعتبار سے وہ گمراہی میں تھے۔ عقیدہ توحید کے اعتبار سے گمراہی میں مبتلا تھے، عقیدہ رسالت کے اعتبار سے گمراہی میں مبتلا تھے، اور اخلاق کے اعتبار سے گمراہی میں مبتلا تھے، معاشرے کے اعتبار سے گمراہیاں ان کے اندر پھیلی ہوئی تھی، ہر اعتبار سے ان کے اندر گمراہی ہی گمراہی تھی۔ تو جب ہر اعتبار سے ان کے اندر گمراہی ہی گمراہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت ہوئی۔ اللہ نے اس معاشرے کے اندر اپنا نبی بھیجا اور نبی بھیج کر فرمایا لقد من اللہ، میں نے تم پر احسان عظیم فرما دیا۔ اس لیے قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہی تھا کہ لفی ضلال مبین ذکر کیا جاتا کہ کھلی گمراہیوں میں تھے، کیونکہ ایمان کی گمراہی، اعمال کی گمراہی، اخلاق کی گمراہی، معاشرت کی گمراہی، اسی طرح علاقے میں رہن سہن کی گمراہی، ہر اعتبار سے وہ گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ ان گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے ایک معلم کامل کی ضرورت تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔